جو دنیا میں کہتی تھی کہ ہم ہی ہیں سب سے بڑے، آج اللہ نے دکھا دیا کہ تم بے بس ہو، تم ذرے ناچیز ہو، تم کچھ نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹا سا کیڑا جو نظر بھی نہیں آ سکتا، اس نے پوری دنیا کی تمام ٹیکنالوجی اور سائنس کو فیل کر دیا ہے۔ سنتے سنتے یہ کان پک رہے ہیں کہ ابھی تک اس کی دوا ایجاد نہیں ہوئی، اس کے حقیقی سبب نہیں معلوم ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ جن قوموں کے ایک ایک فرد کا تکیہ کلام ہے آئی نو، جو لوگ آپ میں سے امریکہ گئے ہوں گے وہ تو شروع میں پریشان ہوئے ہوں گے کہ ہر شخص کی زبان پر ہر چند منٹ کے بعد جملہ آتا ہے آئی نو، میں جانتا ہوں، ہاں مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے۔ کہاں گیا آج آپ کا علم؟ کہاں گئی آپ کی تحقیق؟ اللہ اکبر۔ جو لوگ اس پر مذاق اڑاتے تھے، جو قرآن نے بیان کیا تھا لقد اخذنا آل فرعون بالسنین، اللہ نے بیان کیا تھا کہ ہم نے فرعونی نظام کو پر قحط سالی مقدر کر دی، کھیت سوکھ گئے، باغ سوکھ گئے، پیداوار ختم، ذریعہ آمدنی بند۔ جب قرآن بیان کرتا تھا کہ ہم نے میڈک کا عذاب بھیج دیا، میڈک، اللہ اکبر، تو بعض لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، ہر طرف سے میڈک۔ فرعون کے سامنے لنچ اور ڈنر سرو کیا جاتا تھا، اس ظالم حکمراں کے سامنے جس نے لاکھوں شاید بچوں کو ذبح کر دیا تھا ماؤں کی گودوں سے چھین کر، جس نے پوری قوم کو اپنا غلام بنا لیا تھا، زنجیروں میں جگڑے لگتا تھا وہ اس قوم کو، اس کو کوئی بنیادی حق نہیں دیتا تھا، تو دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں رب۔ کیا مذاق اڑایا ہے اللہ نے اس کی قدرت کا۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو کبھی میڈک ابلے چلے آ رہے ہیں، ہر ڈش میں، ہر پلیٹ میں، ہر طرف میڈک، کھا ہی نہیں سکتا وہ کھانا۔ پھر کسی اور وقت میں اس کے سامنے کھانا رکھا گیا تو چپ طرف کھٹمل نظر آنے لگے۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے اس کا کہ اتنی بڑی طاقت کھٹمل کو نہیں کنٹرول کر سکتے تھے۔ اور ٹڈیاں مسلط کر دی گئیں، الجراد والقمل والضفادع والدم، خون، ہر طرف خون۔ وہ کھانا کھانے بیٹھے تو بجائے کھانے کے سب خون میں تبدیل۔ اللہ ہمیں اپنے شکوک و شبہات سے توبہ کرنے کی بھی توفیق دے، اور یقین کامل کم سے کم اب ہمارے اندر پھر سے تازہ ہو جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ نظر نہ آنے والا کیڑا پوری دنیا پر اس وقت غالب ہے، سب نظام فیل ہیں، سارے سسٹم ٹوٹ گئے، سارے دعوے ناکام ثابت ہوئے، لاشوں کے ڈھیر ہیں، دفنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی بیماری کا کہا گیا کہ میت کو ٹچ نہیں کر سکتے آپ، اور میت بھی اکیلے مرے گی، گھر والوں کے بیچ میں نہیں مرے گی، مرنے والا اکیلے مر رہا ہے، مرتے وقت اپنے بیوی بچوں، والدین اور معصوم بچوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا وہ، اور پھر مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ جلایا جا رہا ہے، پلاسٹک کورز میں لپیٹ کر جلایا جا رہا ہے، ٹچ نہیں کر سکتے کوئی، مردوں کو نہلایا نہیں جا سکتا۔ ایران میں علماء نے فتویٰ دیا کہ میت کو پلاسٹک بیگ میں لپیٹ کر، جو اسپتالوں کی ٹیم ہے وہی لپیٹے گی، رشتہ دار قریب نہیں آئے گا، اور لپیٹ کر پلاسٹک کے اوپر سے تیمم کرا دیا جائے، اور مشین اس کو اٹھا کر ڈال دے گی گڑھے میں،
یا اللہ اب بھی ہم آپ کو نہیں پہچانیں گے، اب بھی ہم اب غرور و تکبر کریں گے کہ ہمارے پاس بہت ریسورسز ہیں، بڑی طاقت ہے. سر کچل دیا اللہ تعالیٰ نے مغرور طاقتوں کا. ابھی اور کیا دیکھنا باقی ہے؟ میری دلی دعا ہے کہ ان ظلم کرنے والے تمام حکمرانوں کو اور ان ظلم کرنے والی تمام طاقتوں کو اب اپنے ظلم سے توبہ کی توفیق مل جائے. یہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں. ابھی چند دنوں تک ہمارے ملک میں کیا ماحول تھا، کیسے کیسے لفظ بولے جا رہے تھے کہ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. کہاں گئے وہ دعوے؟ اللہ اللہ، میں صرف کسی ایک ملک کی کسی ایک شخص کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں. مجھ سے بھی ظلم ہوا ہوگا، آپ سے بھی کسی پر ظلم ہوا ہوگا، اپنے بھائی پر، چھوٹے بھائی پر، اپنے پڑوسی پر ظلم ہوا ہوگا. خدا کے لیے اس وقت اپنے معاملات کو صاف کیجئے. جس کا حق ہم نے مارا ہوگا جانے انجانے میں معافی مانگ لیجئے اس سے، کیونکہ یہ ظلم کی سزا ایسا لگتا ہے کہ ڈنڈا چل گیا اللہ کا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. بچو اس گناہ سے جس کی سزا صرف ظلم کرنے والوں کو ہم نہیں دیں گے، پھر گیہوں کے ساتھ گھنوں کو بھی پیسیں گے ہم. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اور سمجھ لو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. تم نے کیا سمجھا ہے؟ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ میں اپنے کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں. مجھے اللہ اپنی طرف سے غافل ہونے سے بچا لے. آپ ان دعاؤں کے ذریعے میری بھی مدد کریں. یہ وقت ہے نظر ثانی کا. بٹھایا گیا گھروں میں ہم کو بیٹھ کر کہ نہیں تم مان رہے تھے، تم کو سمجھانے والے سمجھا رہے تھے کہ زندگی بدلو، لائف سٹائل بدلو، سونے جاگنے کا وقت بدلو، اپنے بچوں کو تھوڑا وقت زیادہ دو، ان کی تربیت کرو، تھوڑا وقت بیٹھو اپنے بچوں کے پاس. نہیں مان رہے تھے. کہا جا رہا تھا کہ اپنی زندگی کے مقاصد کو بلند کرو، غریبوں کا خیال کرو. ہماری پچھلی غفلت کو اللہ معاف کر دے اور اس وقت بیٹھ کر نظر ثانی کر کے ایک مکمل نظام حیات نیا آپ اور ہم سب مرتب کریں. گھر والے بیٹھ کے مشورہ کر کے مرتب کریں، ایک دوسرے سے بیعت کریں، ایک دوسرے سے عہد کریں کہ بس اب یہ وقت ہوگا، یہ طریقہ ہوگا، ہمارے گھر میں ہمارے معمولات یہ ہوں گے. اپنے دادا دادی نانی اگر نانا زندہ ہیں تو پلیز بچوں، میرے عزیز بچوں، ان کے پاس بیٹھو. یہ وقت مل گیا تم کو. اللہ کرے تمہارے گھر میں تمہارے بزرگ زندہ ہوں، تم ان کے پاس بیٹھو. اور ایک بات میں اور کہوں، سب سے زیادہ نقصان ہم لوگوں کو جو پہنچایا ہے اس موبائل نے پہنچایا ہے. ہمارا ہر وقت موبائل میں ہم لگے رہتے ہیں، ہم واٹس ایپ بھی لگے رہتے ہیں، ہم سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں. اور مجھے خطرہ ہے بہت اس بات کا کہ یہ جو دن اب جو خالی بیٹھے ہیں، میں اس میں بھی زیادہ تر وقت ہمارا اسی میں برباد چلا جائے گا. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے بقدر ضرورت موبائل کو استعمال کرو اور باقی وقت کو ذرا ترتیب دے دو. اس وقت ذرا نئے سرے سے اپنے ٹائم ٹیبل کو ریوائز کرو. تھوڑا وقت ذکر و عبادت، دعا، استغفار کا بڑھا دو. اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے تھوڑا وقت فارغ کرو. اپنے بچوں اور بچیوں کی خوبصورت تربیت کے لیے اپنا وقت فارغ کرو. اچھی اچھی کتابیں پڑھو، آپس میں اجتماعی مذاکرہ کرو. کتابیں تو آج کل اگر تمہارے گھر میں نہیں ہیں تو انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لو. بہت مفید کتابیں اس وقت انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. بزرگوں کے بیانات سنو، اس وقت سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ کے بندو، بہت قیمتی وقت ملا ہے اللہ کی طرف سے. اگر اس کا فائدہ اٹھاؤ گے تو بیماری سے بھی محفوظ رہو گے، اور جسمانی بیماری ہی سے نہیں، ہزاروں روحانی بیماریوں سے بھی شفا پا جاؤ. اور جب یہ لاک ڈاؤن اٹھے گا تو انشاءاللہ تمہارا غسل صحت ہو جائے گا.
جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے تم تندرست اور مضبوط ہو جاؤ گے۔ اس لیے بھائی ذرا بہت توجہ کے ساتھ میری گزارشات کو سننا، جو کچھ، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ میں سے اکثر لوگ، مجھے واقعی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بہت اچھے سننے والے اور سننے والیاں اس عاجز کو بھی نصیب ہیں۔ میں تو اکابر کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بہت اچھے سننے والے اور سننے والیاں مجھے نصیب ہیں۔ لیکن اب میں یہ گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ اور بہتر طریقے پر سنیے اور عمل کیجیے اور اپنی پوری زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیے۔ ایک بات میں اس وقت اور کہنا ضروری سمجھ رہا ہوں، کیونکہ اس سلسلے میں بہت کنفیوژن شاید میرے بھائیوں اور بہنوں میں سے اچھی خاصی تعداد میں لوگوں کو ہے۔ دیکھیں، اسلام کی جو تعلیمات کا ایک انتہائی نادر پہلو ہے، یونیک بالکل پارٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ متضاد پہلوؤں پر بیک وقت نظر رکھنے کا اور ان کے تقاضوں کو برتنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ یہ یونیک چیز ہے اسلام کی۔ مثال کے طور پر اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے خوب اللہ سے دعا مانگو، یقین کر کے دعا مانگو، یقین کر کے دعا مانگو کہ اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے اور اللہ کے ایک حکم سے سب کچھ مل سکتا ہے، سب بلائیں ٹل سکتی ہیں۔ خوب یقین کرو اللہ کی قدرت پر، دل سے مانو، اچھی طرح مانو کہ جس رب پر ایمان لائے ہیں وہ رب گونگے بہرے دیوی دیوتاؤں کی طرح نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے، وہ سنتا ہے، اور دعا میں تو اس نے وہ طاقت ڈال دی ہے کہ وہ تو اپنے بندوں اور بندیوں کی دعاؤں پر اپنے فیصلوں کو بدل دینے پر تیار رہتا ہے۔ اللہ کی قدرت پر اعتماد کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا ایک طرف، اور ساتھ ساتھ اسلام نے یہ بھی سکھایا ہے کہ تم کسی چیز کو حاصل کرنے کے جو جائز اسباب اختیار کر سکتے ہو، ان اسباب کو اختیار کرنے میں جان بوجھ کر کوئی کوتاہی مت کرنا، یہ بھی سکھایا ہے اسلام۔ یہ عجیب خوبصورتی ہے۔ ایک شخص رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم کس سواری پر سوار ہو کر آئے؟ اونٹ پر سوار۔ کہاں ہے تمہارا اونٹ؟ میں نے چھوڑ دیا، اللہ کے بھروسے پہ باہر چھوڑ دیا اس کو۔ آپ نے فرمایا جاؤ باہر، اعقل ثم توکل، باہر جاؤ، اونٹ کو کسی کھونٹے سے باندھ دو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے حوالے کر کے چلے آؤ۔ یہ ہے خوبصورتی اسلام کی۔ میں اسی کتنی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کتنی مثالیں اس بات کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ چھت کے کنارے مت سویا کرو۔ اللہ اکبر، شفقت پر قربان جانا نہیں چاہیے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ بتا رہے ہیں۔ چھت کے کنارے سو گے، کوئی کنارہ نہیں ہوگا تو سوتے میں گر بھی سکتے ہو۔ صلاۃ و سلام ہو، لاکھوں درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر۔ آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرو، چوہے گھسیٹ کر لے جائیں گے، کہیں پہ چلا گھر میں آگ لگ جائے گی۔ کوئی یہ کہتے ہیں نہیں میں تو سوتے وقت دعا پڑھ کے سوتا ہوں، میرا تو یقین اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ نہیں تربیت فرمائی تھی اللہ کے رسول نے، یہ جاہلانہ تربیت ہے۔ میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، اپنا فرض سمجھ کر کہنا چاہتا ہوں، یہ نہایت جاہلانہ تربیت ہے، اور اس کا بہت نقصان ظاہر ہو رہا ہے۔ سر شرم سے بار بار جھک رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ فلاں جماعت کے لوگ جو ہیں وہ کسی طرح مان ہی نہیں رہے ہیں۔ نہیں، ہم تو مسجدوں میں آئیں گے، اس وقت تو مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔
ہم تو بھیڑ کی شکل میں مسجدوں میں آئیں گے، ہم تو بڑے بڑے اجتماعات کریں گے، ہم نہیں مانیں گے. یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. احد میں ایک پہاڑوں کے درمیان کے درے پہ کھڑا کر دیا اللہ کے رسول نے 50 صحابہ کو، تیر اندازوں کو، اور یہ کہا کہ یہاں سے ہٹنا میں جب تک میں تم سے نہ کہوں. آپ سب یہ واقعہ بار بار سن چکے ہیں کہ جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت کو لوگ اپنے اللہ کے حکم کے مطابق لینے لگے اپنے اپنے حصے کے، تو ان 50 صحابہ سے بھی بہت سو نے کہا کہ بس اب تو ختم جنگ، ہماری ڈیوٹی یہاں سے ختم، ہم بھی جائیں. تو سمجھایا ان کو ان کے ذمہ دار نے کہ نہیں بھائی، اللہ کے رسول کے حکم کا انتظار کرنا پڑے گا. لیکن بہت سے لوگ نہیں مانے. میں تو اکثر کہتا ہوں، ہمارے صحابہ کرام سے کچھ غلطیاں اللہ نے ہونے دیں ہم کو سبق سکھانے کے لیے، یہ بھی ایک قربانی تھی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مرتبہ عصر کی نماز میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، تو بہت صحابہ کو تعجب ہوا. ایک نے سوال بھی کر دیا، اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول آج سے عصر کی نماز 2 رکعت ہو گئی؟ آپ نے نفی میں سر ہلائے. پھر آپ نے صدیق اکبر کی طرف جہاں تک مجھے یاد آتا ہے دیکھا، انہوں نے 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، اور جواب یہ تھا کہ حضرت ہم یہ تو یہ جانتے ہیں کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. بہرحال آپ نے اس کے بعد نماز کی رکعتیں پوری کی، جو طریقہ تھا وہ مکمل کیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا انی لا انسا ولکنی انسا، میں بھولتا نہیں ہوں، مجھے کبھی کبھی بھلا دیا جاتا ہے، کیونکہ زندگی بھر میں امامت کروں گا، اگر کبھی امام کی حیثیت سے مجھ سے کوئی بھول چوک نہ ہوئی تو تم کو بعد میں کیسے مسئلہ معلوم ہوگا کہ تمہارا امام کبھی کوئی بھولے گا تو کیا کرو گے؟ اس مصلحت سے اللہ مجھے کبھی بھلا دیتا ہے. محقق علماء کا کہنا ہے کہ بعض صحابہ کرام سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئیں وہ بھی ہماری تربیت کے لیے اللہ نے ہونے دی.